اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں، بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو، اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں بس، آخرت. اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں، اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، فرمایا دنیا پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی مل گیا آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. صحیح ہے نا؟ یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر، آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح، ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے ہیں جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ریاض ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا، ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی، اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا، دھوبی نے رکھا کہ چماٹ لگایا یا کچھ، بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر، تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے، پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا، سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر، بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے، آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو، کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں، ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سمجھے بھائی، نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں، کیوں ایسے غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے ابھی میلے ہو رہے ہیں، ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے، آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس کے، لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا، ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے، ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں، چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی، جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے، بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے، کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو، صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہی ہے جیب میں دھیلا ہو، دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو، کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے، پازیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو، باتیں کس کی کیا کرو؟ کروڑوں کی کیا کرو. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ، چاہے بیلنس نہ ہو.
آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک کہ 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے میں بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا, اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے, غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن منک, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئے بات, یار پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو, یہ ہیں مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی یہ کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے, جو پلستر جو ہوتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی یہ کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم غنا دیکھا ہے, غنا, استغنا. کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک دھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی, تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے. اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. تو میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے. بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ بھی یہ کون, ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں.
دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پناہ محسوس ہوگا. صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی.